بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلباء اعظام، گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے فرائض وضو کو بیان کیا گیا اور آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ وضو میں کل 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض میں پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، اور دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض پاؤں ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ ان 4 فرائض میں ہر فرض کو 1 مرتبہ ادا کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ مقرر اور 3 بار دھونا ضروری نہیں، صرف 1 مرتبہ کسی عضو کو دھونے سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا 1 مرتبہ پورا چہرہ دھو لیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ 1 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ 1 مرتبہ مسح کر لیا، مسح 1 ہی مرتبہ کرنا ہے، اور 1 مرتبہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا، آپ کا فرض ادا ہو۔ آگے ہے وضو کے صحیح ہونے کی شرائط۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وضو صحیح نہیں ہو۔ ایک تو ہے کہ وضو کرنا، لیکن وضو کے شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جسے شرط کہا گیا۔ نمبر 1، جن اعضاء کو وضو میں دھونا واجب ہے ان اعضاء پر پانی بہانا، محض تر کرنا کافی نہیں۔ یعنی جن اعضاء کو وضو کے اندر دھونا فرض ہے اس کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے، اور پانی بہانے کا مطلب اتنا پانی ڈالا جائے کہ آپ کے عضو سے قطرے ٹپکے، یہ کم سے کم، کیونکہ ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسح کرنا، پوچھنا۔ جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے ان اعضاء پر اگر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر سے پانی کے قطرے کا ٹپکانا، پانی کا بہانا از حد ضروری ہے۔ ہاں، اگر اعضائے وضو جن کا دھونا ضروری ہے ان پر کوئی زخم ہے، اور ایسا زخم ہے کہ اگر اس پر پانی بہایا گیا، اس پر پانی ڈالا گیا تو وہ بیماری، وہ زخم، وہ مرض جلدی اچھا نہیں ہوگا، یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوگا، تو پھر اس حصے پر، جتنے حصے پر زخم ہوا ہے اتنے حصے پر صرف گیلا ہاتھ پھیرے، باقی حصے کو دھونا ضروری ہے۔ شرط نمبر 1 مکمل ہوئی کہ جن اعضاء کو وضو میں دھونا واجب ہے ان اعضاء پر پانی بہانا، محض تر کرنا کافی نہیں۔ نمبر 2، اعضاء پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو کھال تک پہنچنے نہ دے۔ یعنی اعضائے وضو
جن کا وضو کے اندر دھونا یا مسح کرنا ضروری ہے، ان اعضاء پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو جو اس طرح بدن پر ہو جس کی تہ جمی ہوئی ہو اور پانی اس کی وجہ سے جلد اور چمڑی تک نہ پہنچ پاتا ہو۔ مثلا ناخن وغیرہ پر آٹا، ناخن پالش، موم بتی یا پینٹ وغیرہ کا لگا ہونا۔ مثلا ناخن وغیرہ پر آٹا، ناخن پالش، موم بتی یا پینٹ وغیرہ کا لگا ہونا۔ کسی عضو پر آٹا لگ گیا، ایک عورت مطبخ میں کام کر رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں یا اس کے ناخن پر آٹا لگا ہوا رہ گیا، ایسی حالت میں اگر وہ وضو کرتی ہے اور اس کو وضو کی ضرورت بھی تھی، تو پھر چونکہ اس کے ناخن پر یا اس کے ہاتھ کے کسی حصے پر آٹا لگا ہوا تھا اور آٹے کی لگے ہونے کی وجہ سے آپ کی چمڑی تک یا آپ کے ناخن تک وہ پانی پہنچ نہیں سکا، لہذا آپ کا وضو نامکمل ہوا، اس لیے کہ آپ کے اس عضو پر پانی نہیں پہنچا جس کا دھونا ضروری تھا۔ یا بعض عورتیں فیشن میں ناخن پر ناخن پالش وغیرہ لگاتی، کوئی کلر لگاتی ہے، تو چونکہ یہ ایک ناخن پالش یا کلر ناخن تک پانی کو پہنچنے کے لیے مانع ہوتا ہے، ناخن تک پانی پہنچنے نہیں دیتا ہے، لہذا اگر کوئی عورت اس حالت میں وضو کرے کہ اس کے ناخن پر ناخن پالش لگا ہوا تھا یا کوئی اور کلر لگا ہوا تھا، تو پھر اس کا وضو نامکمل ہوگا۔ اسی طرح موم بتی لگی ہوئی ہو یا کلر لگا ہوا ہو یا فیویکوک یا سولوشن یا اس جیسی ہر وہ چیز جس کے بدن پر لگے ہونے کی وجہ سے آپ کے اعضاء تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایسی چیز کے لگے ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان کا نہ پایا جانا۔ اگر دوران وضو بھی کوئی ایسی چیز پائی گئی جن سے وضو باطل ہوتا ہے تو از سر نو وضو کرنا پڑے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ مثلا سر کا مسح کرنے کے بعد منہ یا ناک سے خون نکل آیا یا ہوا خارج ہو گئی تو از سر نو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ان افعال کے سرزد ہونے کی باوجود وضو کو جاری رکھا اور پاؤں بھی دھو لیے تو یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس تیسری شرط میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز دوران وضو پائے گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس چیز کے پائے جانے کی وجہ سے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نے وضو اپنا مکمل کر لیا تو آپ بے وضو ہے، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ مثلا خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی شخص وضو کر رہا تھا، دوران وضو اس کے بدن کے کسی عضو پر زخم تھا، اس زخم سے خون نکل آیا یا ناک سے خون نکل آیا تو پھر وہ پہلے اپنے خون کو صاف کرے اور دوبارہ ابتدا سے وضو کرے۔ یا پھر دوران وضو ریح خارج ہو گئی تو پھر اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اسے از سر نو
وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ان افعال کے سرزد ہونے کے باوجود، اگر خون اور اس جیسی چیز کے نکلنے کے باوجود، اگر دوران وضو قے ہونے کے باوجود وہ وضو مکمل کرتا ہے تو ایسے شخص کا وضو صحیح نہیں ہوا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے ان کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے، محض تر کرنا کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، جن چیزوں سے پانی کھال تک پہنچ نہیں سکتا ہے، اگر وہ چیزیں اعضائے وضو پر لگی ہوئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ان کو پہلے دور کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز دوران وضو پائی گئی تو از سر نو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہوئی وضو کے صحیح ہونے کی شرط۔ اب آنے والے سبق میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی گئی تو پھر آپ پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر اس چیز کے پائے جانے کے باوجود اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں، گویا آپ نے ایک واجب کو چھوڑا ہے، ایک ضروری امر کو چھوڑا ہے، آپ گنہگار ہوگے، آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگے۔ وضو کے واجب ہونے کی شرط، وضو صرف اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس میں درج ذیل شرائط پائی جائے۔ نمبر 1، بالغ ہونا، لہذا نابالغ بچے پر وضو واجب نہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اس کے اوپر وضو واجب نہیں، اس پر وضو کرنا ضروری نہیں۔ لہذا اگر کوئی نابالغ بغیر وضو کے قرآن کو چھو لے تو اس کا اس طرح کا امر درست تو ہے، اگر چھو لے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بچپن سے اپنے اولاد کے دلوں میں نماز، قرآن مقدس کی اہمیت ڈالنے کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنے کی اہمیت دلانا ضروری ہے تاکہ اس کے اندر وضو کی اہمیت آئے۔ ورنہ اگر کوئی چھوٹا بچہ قرآن کو ہاتھ لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بالغ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگائے تو گنہگار ہوگا، اور بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز ناقابل قبول ہوگی۔ اور نابالغ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھے تو چونکہ اس کو نماز کا مکلف تھا ہی نہیں، اس کے اوپر نماز واجب ہوئی ہی نہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بچوں کو، چھوٹوں کو وضو کی اہمیت دلانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا۔ عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا۔ ایک شخص عقل مند ہے، صحیح سمجھ رکھتا ہے تو اس شخص پر وضو واجب ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی عقل معوف ہو چکی ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو وہ معذور ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کے اوپر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن عقل مند پر وضو کرنا ضروری ہے، اس عقل مند پر وضو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان ہونا۔ وضو جس پر واجب ہوتا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ تو احکام شریعت، احکام خداوندی کا پابند ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شریعت کا مکلف ہوا ہی نہیں ہے، لہذا نہ اس پر نماز ضروری ہے، نہ اس کو اوپر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے، نہ اس کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، لہذا وہ وضو نہ کرے تو بھی برابر، وضو کرے تو بھی برابر، اس لیے کہ وہ غیر مکلف ہے۔ لیکن مسلمان اگر وہ ہو جاتا ہے، وہ مکلف ہو جاتا ہے، وہ احکام شریعت اور احکام خداوندی کا مکلف ہو گیا، لہذا مسلمان پر وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، اتنے پانی پر قادر ہونا جتنا تمام اعضاء کے دھونے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اگر بالکل پانی نہ ہو یا پانی تو ہو مگر کم ہو، تمام اعضاء کے دھونے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر وضو واجب نہیں۔ ایک شخص
سفر میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، یا پانی تو مل رہا ہے لیکن بہت کم ہے، اگر اس سے وضو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہو پائے گا، تو ایسے شخص پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ وہ تیمم کر نماز پڑھے، کیونکہ کم مقدار میں پانی ہونا اور اس پانی سے وضو ایک تو مکمل نہیں ہوگا، یا اتنا کم پانی ہے کہ اگر اس پانی کو وضو میں استعمال کر لیتا ہے تو اسے سفر میں پانی کی ضرورت آئے گی، اس کو پیاس لگے گی، اور اس کو اگر پانی نہ ملا تو وہ کیا کرے گا؟ لہذا جملہ یہ لکھا، اتنے پانی پر قادر ہونا جتنا تمام اعضاء کے دھونے کے لیے کافی ہو، یعنی اتنا پانی ہو جس سے اس کے تمام اعضاء دھل سکتے ہو اور اس کا وضو مکمل ہو سکتا ہو۔ اگر اس سے کم پانی ہو تو پھر اس کے اوپر وضو واجب نہیں۔ لہذا اگر بالکل پانی نہ ہو یا پانی تو ہو مگر کم ہو، تمام اعضاء کے دھونے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر وضو واجب۔ اگر کسی چیز کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو آپ براہ راست ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم تمام اساتذہ آپ طلباء کے لیے حاضر خدمت ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے وقت کو یوں ضائع ہونے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔